بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بر محمد حضرات اکرام قدر السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں شب ولادت سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کے ساتھ خود بھی مل کر چاہتا ہوں کہ ایک باواز بلند صلوات کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جائے۔ حضرات یہ جشن ہے تو جشن کو جشن کی طرح سے سنیے گا۔ اس سے پہلے ایک آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ معصوم فرماتے ہیں ایمان کی علامتوں میں سے اور تشیع کی علامت میں سے کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے غم میں غمزدہ ہوتا ہے، ہماری خوشی میں خوشی مناتا ہے۔ تو اب خوشی کیسے منانا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ خوشی میں چہرہ کھلا ہوتا ہے۔ نہیں، دوسرا جملہ کہوں، خوشی میں چہرہ کھلا ہوتا ہے، ہاتھ کھلا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہم سب گلشن اہل بیت کے گلاب ہیں، گلاب جہاں رکھا ہو اچھا لگتا ہے، لیکن گلدستہ بن جائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب اسے سمجھانا تو نہیں پڑے گا، گلاب جہاں رکھا ہو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر بکے بن جائے، گلدستہ بن جائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ جہاں بیٹھے رہیں گے اچھے لگیں گے، لیکن اگر مل کے بیٹھیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے۔ صلوات پڑھنا۔ سرکار وفا کی محفل ہے، باب الحوائج باب المراد کا جشن ہے، لہٰذا اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے تو آگے آ جائیں، لیکن اگر تکلیف اور پرابلم ہے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیے بزرگان اگر ٹیک لگا کے بیٹھیں تو ٹھیک ہے کہ عمر کا تقاضا ہے، لیکن نوجوان اگر ٹیک لگا کے بیٹھیں تو ذرا سا اچھا نہیں لگتا۔ دیوار کا سہارا چھوڑیں، حضرت عباس کے سہارے آگے آئیں۔ اب لگنا چاہیے کہ دیکھیں جشن ہو رہا ہے، اب تھوڑا سا اور آگے آئیے، سب بن جائے ذرا سا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس آپ آمادہ ہو گئے ہیں، میں چند معروضات ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔
سرکار وفا کے حوالے سے، باب الحوائج کے حوالے سے جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی کوشش کروں گا کہ مولا عباس کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائے، چونکہ شب ولادت ہے۔ آیت کا ترجمہ جو بظاہر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ 3 اطاعتیں ہم سے مانگی گئی ہیں، لہٰذا جو بات ہے وہ اطاعت پہ چونکہ پڑھنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ دیکھیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فطری طور پر میں کچھ شعر بھی کہہ لیتا ہوں، لہذا جہاں ضرورت پڑے گی شعر پڑھ لوں گا، ویسے تقریر میں زیادہ شعر پڑھتا نہیں ہوں، لیکن آپ کو آمادہ کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں اپنے ہی 4 مصرے سنا دوں تاکہ آپ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سنیے گا کہ پوری طور سے دیکھیں، میں نے کہا جشن، چہرہ کھلا ہونا چاہیے، مسکراتے رہیے گا بس، چہرہ کھلا ہونا چاہیے، ہاتھ کھلا ہونا چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی چیزیں لفظیں جو خطیب صرف کرتا ہے، ہمارے بڑے بھائی محمد حسین صاحب، وہ یوں ہی نہیں صرف ہوتی ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں ہماری سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ جی دیکھیے یہ ہے مولائی مجمع عید غدیر، سب نے کہہ دیا عید غدیر۔ سب سے بڑی خوشی میں پیغمبر اکرم نے بھی ہاتھ کھول کر ہی بتایا تھا، اور فرما رہے ہیں لہٰذا ہاتھ اٹھاتے رہیے گا۔ اور ایک اور جملہ کہہ دوں، آپ ہاتھ اٹھائیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، خطیب کا کلیجہ بڑھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ پچھلے سال ایک یہ قطع کہا تھا، درمیان میں بات آتی رہے گی تو باتیں انشاءاللہ پہنچتی رہے گی، کہ بنت سرور کی مدح کرنی ہے، میرے ہونٹوں پہ پیاس رہنے دو۔ بنت سرور کی مدح کرنی ہے، میرے ہونٹوں پہ پیاس رہنے دو۔ آج امیدوں کی مشق بھرنی ہے، مجھ کو پرچم کے پاس رہنے دو۔ آج امیدوں کی مشق بھرنی ہے، مجھ کو پرچم کے پاس رہنے دو۔ دیکھیے میں نے کہا درمیان میں جہاں بات آئے گی میں سناتا چلا جاؤں گا، وہ آپ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیے گا۔ تو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں اور صاحبان امر کی اطاعت کریں۔ اب جملہ میں کہہ رہا ہوں اور یہی سے تقریر شروع ہو رہی ہے کہ اس آیت کا دیکھیے ڈیمانڈ سب سے ہے، مجھ سے بھی آپ سے بھی سب سے ڈیمانڈ 1400 سال سے قرآن یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور صاحبان امر کی اطاعت کریں۔ لیکن اس آیت کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ باب الحوائج کی ذات ہے۔ اس آیت کا مکمل طور پر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ سرکار عباس کی اور سرکار وفا کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے اطاعت کو معراج بخشی ہے۔ دیکھیں لفظیں اگر پہنچے تو مجھے بتائیے گا، جنہوں نے اطاعت کو معراج بخشی ہے۔ غور فرما رہے صرف اطاعت کی نہیں ہے۔ اور ایک جملہ اور کہوں، اگر جناب عباس نہ ہوتے تو دنیا کو سبق ہی نہ ملتا کہ اطاعت کی کیسے جاتی ہے۔ اب غور کریں تھوڑا سا، آپ حضرات بھی جڑیے گا، اگر جناب عباس نہ ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اطاعت کی کیسے جاتی ہے۔ یعنی ایک جملہ کہوں کہ جتنے بھی چیز 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اطاعت گزار ہیں، یہ سب جناب عباس کے مقلد ہیں۔ اور فرما رہے اب اگر کسی کو لفظ تقلید کھل رہا ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ ہم سب جناب وفاداری میں جناب عباس کے مقلد ہیں، اطاعت میں جناب عباس کے مقلد ہیں، اگر انہیں اپنا رہبر مان رہے ہیں تو۔ اور فرما رہے ہیں اور ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ ایک جملہ میں کہوں، دیکھیں کبھی کبھی کچھ کڑوی باتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن آج جشن ہے تو بہرحال کڑوی باتیں تو ہونی نہیں چاہیے، میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی۔
لیکن دیکھیے ایک بات کہوں، باتیں آئیں گی، دیکھیے مجھے آج تو میرے پاس وقت ہے، تھوڑا سا چاہتا ہوں پہنچ جائے. معصومین سے وفاداری کیجئے. غور فرما رہے ہیں؟ ہم کوفے والوں کی بے وفائی پر کڑتے ہیں کہ نہیں کڑتے ہیں؟ اور جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. بھائی اگر جملہ پہنچے تو بات ہے، کڑتے ہیں نہیں کڑتے ہیں؟ جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. حالت غربت یہ ہے اور حالات یہ ہے کہ علی کا جنازہ دفن ہوا، کسی کو خبر تک نہیں ہے، کئی سو سال تک پتہ ہی نہیں تھا. جناب سیدہ کے جنازے میں چند آدمی، امام حسن کے جنازہ آپ جانتے ہیں کیا حالات رہے. یہ سارے ان بے وفائیوں پر کڑتے نہیں کڑتے؟ ان بے وفائیوں پہ روتے ہیں نہیں روتے؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں گا، آپ سب میرے لیے محترم ہے، میں اپنے آپ سے پوچھوں گا، ہم اگر اس دور میں ہوتے تو کس طرف ہوتے؟ وفاداروں میں ہوتے یا بے وفاؤں میں ہوتے؟ تو جواب تو ہوگا کہ وفاداروں میں ہوتے. تو اس کا عملی ثبوت کبھی دیا؟ اس کا عملی ثبوت یہی ہے کہ کل ہم ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں ان کے ساتھ نہیں تھے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے اور ان کے درمیان وقت کافی دور ہے، لیکن آج ہم ان کے ذکر سے وفاداری کریں گے. جب ان کا ذکر ہوگا تو گھر چھوڑ کر ایسے تڑپتے ہوئے آئیں گے جیسے مچھلی پانی کی طرف تڑپتے ہوئے جاتی ہے. ایسے تڑپتے ہوئے آئے، تب تو ہمارا شمار وفاداروں میں ہے کہ صاحب یہ وفادار ہے. آج ہم ذکر کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں، اس ذکر کے ساتھ وفاداری کریں تاکہ ہمارا شمار وفاداروں میں ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی معصوم کی ولادت کا جشن ہے، ہم غیر حاضر ہیں. تو غیر حاضر تو سقیفہ والے بھی تھے نا. غور فرما رہے تھے کہ نہیں تھے رسول اللہ کے جنازے سے؟ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ہم اس ذکر سے ایک غیر حاضر ہیں، غافل بھی نہیں ہونا، اور خصوصاً جناب عباس کا ذکر ہو تو اور نہ غافل ہوئیے گا. کیوں بتاؤں؟ زیارت پڑھیں، قبلہ موجود ہے، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. چلیے زیارت کے جملے کو میں تھوڑا بعد میں، ابھی تھوڑا سا سرکار کی آمد کے سلسلے میں سن لیجئے تاکہ پھر زیارت کا جملہ تھوڑا سا میں اطمینان سے پہنچا سکوں. کائنات کا عظیم ترین شخص، خدا کا سب سے برگزیدہ بندہ، بھائی لفظوں تک پہنچے، کائنات کا عظیم ترین شخص، خدا کا سب سے برگزیدہ بندہ، شہر مدینۃ العلم کا دروازہ، تمام جنگوں سے کبھی نہ واپس آنے والا، شب معراج خدا کے لہجے میں نبی سے بات کرنے والا. پہنچ رہی ہے بات ہے؟ شب معراج خدا کے لہجے میں نبی سے باتیں کرنے والا. نہ اس سے بڑا کوئی عالم، نہ اس سے بڑا کوئی متقی، نہ اس سے بڑا کوئی بہادر، نہ اس سے بڑا کوئی سخی، نہ اس سے بڑا کوئی کریم، نہ اس سے بڑا کوئی عادل، نہ اس سے بڑا کوئی امام، نہ اس سے بڑا کوئی غنی. آپ غور کر رہے ہیں، یہ ساری صفات اور کمال علی کے اندر ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو خدا نے علی کو نہیں دی؟ اس کے بعد بھی علی کے دل میں تمنا ہے کہ کچھ اور ملے. اس کے بعد بھی علی نماز شب میں دعا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے نا، اگر
اگر کوئی دعا مقبول نہ ہو تو نماز شب پڑھ کے دعا مانگو. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علی کی دعا مقبول نہ ہو، اس کے بعد بھی نماز شب میں خدا ایک بیٹا دے دے. علی نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، ایک بیٹا دے دے. اسی ایک بیٹے کے ذریعے سے جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دلیل بنی کہ کائنات میں آدم سے لے کر آج تک کوئی عباس جیسا پیدا نہیں ہوا. میں دلیل پیش کر رہا ہوں، کائنات میں جناب آدم سے لے کر آج تک کوئی عباس جیسا پیدا نہیں ہوا. اس لیے کہ علی نے دعا ایک مانگی ہے تو پھر عباس اکلوتا ہے. نئی بات پہنچی، سرور نواب صاحب کے 4 مصرے سناتا ہوں. وفا میں ایک، تحمل میں ایک، بعد میں ایک. وفا میں ایک، نہیں مصرے اگر پہنچے تو بتائیے. دیکھیں میں یہاں محفل پڑھ چکا ہوں، آپ بہت اچھا سنتے ہیں. وفا میں ایک، تحمل میں ایک، بات میں ایک، ہے ذات حضرت عباس کل صفات میں ایک. اب حضرات بھی تھوڑا سا جڑیے گا. وفا میں ایک، تحمل میں ایک، بات میں ایک، ہے ذات حضرت عباس کل صفات میں ایک. یہی سے وحدت عباس کا ثبوت ملا. دعا علی نے بھی مانگی مگر حیات میں ایک. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہی سے وحدت عباس کا ثبوت ملا. علی کے دل میں تمنا جاگی، اللہ ایک بہادر بیٹا دے دے. سنیے گا، آپ پوری طور سے اب آمادہ ہو گئے. جناب عقیل کو بلایا. دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بار بار پڑھی جائیں گی، اس لیے کہ روایات تو بدلی نہیں جا سکتی ہیں. جناب عقیل کو بلایا. بھائی میں چاہتا ہوں کسی بہادر خاندان میں شادی کروں تاکہ ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. یہ آپ سنتے ہیں. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ جناب عقیل علم الانساب کے ماہر تھے اور انہیں عرب کے تمام قبیلوں کا علم تھا کہ کس کا نسب کیسا ہے، لہٰذا جناب علی نے جناب عقیل سے یہ پوچھا، ممکن ہے کہ جناب عقیل علم الانساب کے ماہر رہے ہو، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور رہے ہی ہوں گے، اس لیے کہ یہ گھرانہ کوئی جاہلیت کا تو گھرانہ تھا نہیں، پڑھے لکھے افراد تھے. لیکن یہ کیسے مان لوں کہ علی کو نہیں خبر تھی کہ کون بہادر ہے کون بزدل ہے. ارے جس کی تلوار 7 نسلیں دیکھ کر چلتی ہو اس علی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. پھر یہ کیا ہوا کہ جناب عقیل سے پوچھا، اس لیے پوچھا تاکہ عباس کی اہمیت دنیا کو پتا چلے کہ یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں آئے ہیں بلکہ پورا پلان ہے. اب سنیے جلدی جلدی. جناب عقیل سے کہا، روکو یہاں پر 2 منٹ، اپنے جوان بھائیوں سے ایک بات کہہ دوں. دیکھیں پیغام درمیان میں جہاں آئے گا وہاں میں دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر بلایا جاؤں نہ بلایا جاؤں. رازق خدا ہے، رسول ہے، علی ہے، غور فرما رہے. لیکن یہ پیغام دیے جاؤں گا. مولا کائنات نے کیا کہا؟ تیاری کربلا کی ہے نا. قبلہ آپ کے ذریعے سے میں پیغام چاہتا ہوں پہنچ جائے. تیاری کہاں کی ہے بھائی بتائیں؟ کہاں کی ہے؟ کربلا کی ہے. کیا کہا؟ ایسے بہادر گھر میں شادی کرنی ہے جہاں سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. کیا میرا اور آپ کا عقیدہ یہ گوارا کرتا ہے کہ علی کسی سے بھی شادی کرتے بیٹا بہادر ہی ہوتا؟ نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے. ارے 1400 سال بعد جب علی کے چاہنے والوں میں کوئی بزدل نہیں ہے، ارے کیا سننا ہے بھائی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. 1400 سال بعد جب علی کے چاہنے والوں میں کوئی بزدل نہیں، اور اگر بزدل ہوگا تو علی کا چاہنے والا نہیں. اور فرما رہے ہیں، ایک لفظ ایک حدیث سنا دوں، سنیے. بہت پہلے حدیث پڑھی تھی، چاہتا ہوں آپ حضرات تک بھی پہنچ جائے. ہم سب کس کی اولاد ہیں؟
جی بولیے، جناب خالی آدم نہ کہا کیجئے بھائی، جناب آدم کہا کیجئے. انبیاء کا تحفظ، ان کی عصمت کا تحفظ ضروری ہے. خالی آدم نہ کہا کیجئے، کسی بھی نبی کا نام لیجئے تو ذرا سا جناب آدم کے ہم بیٹے ہیں، اس لیے کیا کہلاتے ہیں؟ آدمی. انبیاء کا تحفظ اپنی جگہ، لیکن کیا کروں، پیغمبر فرما رہے ہیں تو مجھے پڑھنا پڑے گا. پیغمبر نے کہا جس طریقے سے پوری دنیا آدم کی اولاد ہے. بھائی سن لیجئے، اگر جملہ پہنچے تو مجھے سارے مل کے بتانا جملہ پہنچ گیا. جس طریقے سے پوری دنیا آدم کی اولاد ہے، اگر اسی طریقے سے پوری دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی تو کائنات میں کوئی بزدل نہ پیدا ہوتا. تو علی کہیں بھی، بس جو پیغام تھا وہ سنیے، کہیں بھی شادی کریں، بیٹا بہادر پیدا ہوگا، بیٹا شجاع پیدا ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر علی چاہ لے تو بچہ بہادر نہیں ہوگا. اس کے بعد بھی کہہ رہے چونکہ تیاری کربلا کی ہے نا، ایک بہادر گھر میں بیٹا شادی ہو تاکہ بیٹا جو آئے وہ بہادر ہو. کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، یہ سنتے ہیں. اب یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ جب تم بھی شادی کا ارادہ کرنا تو کہیں بھی نہ کرنا. یہ پیغام ہوگا، پہنچ جائے تو بتائیے گا، بزرگان سے دعا چاہوں گا. جب تم بھی شادی کا ارادہ کرنا تو کہیں بھی نہ کر لینا. کم سے کم ایسی بیوی ہونی چاہیے جس کے دل میں عشق اہل بیت ہو. کیا سننا ہے؟ ایسی تلاشنا کہ جس کے دل میں عشق اہل بیت ہو تاکہ وہ تمہارے بچے کو کربلائی بنا سکے. جب علی ایسی زوجہ تلاش رہے ہیں کہ بیٹا کربلائی ہو تو ہمیں بھی ایسی ہی زوجہ تلاشنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو دل ایسی جگہ آ جائے جس کے دل میں عشق اہل بیت نہ ہو، جس کے پاس خود نہیں ہے وہ دے گی کیا؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اچھا جزاک اللہ. اچھا ایک سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کے پاس، کسی کے پاس، مردوں پہ سونا پہننا حرام ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں سونا ہو 1 تولہ اور میرے ہاتھ میں ایک پتھر ہو تو میں کہوں کہ یہ سونا دے کر یہ پتھر لے لیجئے، عقل مند قبول کرے گا؟ سونا دے کے پتھر لے گا؟ نہیں، آپ بتائیں، سونا دے کے پتھر لے گا عقل مند؟ لے گا؟ ارے 100 روپیہ دے کے 50 روپیہ لے گا؟ آپ بتائیں، 100 دے کے 110 ہی چاہے گا. 100 دے کے 50 لے گا کوئی کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں 100 دیا تھا 50 دو، یہ 100 کے بدلے میں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو پھر دل کے معاملے میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک شخص آیا امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس، مولا توجہ، مولا غریب ہوں. امام نے کہا غریب ہے؟ کہا جی مولا غریب ہوں. امام نے کہا اچھا یہ بتا، یہ جو پہاڑ ہے اسے میں سونے کا بنا کے تجھے دے دوں؟ کہا تو؟ کہا لیکن تجھے اپنے دل سے میری محبت نکالنی پڑے گی. یہ پہاڑ سونے کا لے گا؟ اس نے کہا نہیں مولا سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، آپ کی محبت میرے دل میں اس سے زیادہ قیمتی ہے. کہا پھر اپنے آپ کو غریب کیوں کہتا ہے؟ نہیں، جملہ سنو جہاں تک لے آ رہا تھا. پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے اتنا قیمتی دل جس میں علی کی محبت ہے وہ کسی ایسے کو دے دو جس میں علی کی محبت نہیں ہے، اور جس دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ خون کا لوتھڑا ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ دل آپ لے لو. صلوات بآواز بلند. سارے مل کے بولیے گا حیدری.
جو دل ہمارے پاس آئے نا اس کے اندر عشق علی عشق حسین ہونا چاہیے. ہم اپنا کسی کو دے دیں اتنا قیمتی دل کسی کو نہیں. کم سے کم اس کا خیال رکھیے گا. مولا کائنات نے کیا میں نے پیغام پہنچا دیا, اب اس سے زیادہ تو بہرحال تقدس ممبر کے خلاف ہو جائے گا. جناب عقیل نے کہا قبیلہ بنی کلاب ہے, توجہ کریں گے, قبیلہ بنی کلاب ہے عرب میں بہت مشہور قبیلہ ہے اپنی بہادری اور اپنی شجاعت میں, آپ وہاں شادی کر لیں, جائیے رشتہ لے کے. جناب عقیل گئے, بہت تفصیل ہے میں مختصر کر کے تاکہ اس کے بعد بھی 2 باتیں عرض کرنی ہے عرض کروں. جناب عقیل گئے, جانے کے بعد جناب ام المنین کے والد نام تھا فاطمہ, جناب ام المنین کا نام تھا فاطمہ. جناب ام المنین کے والد سے گفتگو کی. سارے علماء نے قبلہ بھائی موجود ہے متفقہ لکھ رہا کہ جہاں پر وہ حزام بیٹھے ہوئے تھے اپنے قبیلے کے سردار تھے, اٹھ گئے اور عقیل کو بٹھایا. اس زمانے میں بھی اولاد ابو طالب کا اتنا رعب تھا کہ سرداران قبیلہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر ان کو بٹھانا شرف سمجھتے تھے. دیکھیں پہنچتے رہیے گا صاحب. بٹھایا, جی حضور. اس کے بعد کا جملہ تمام علماء نے لکھا, سرکار فرمائیں, کہا ہم ایک کام سے آئے ہیں. تو جناب اعظام نے کہا کہ سرکار ہمیں بلا لیتے, غلام حاضر تھا, آپ کیوں تشریف لے آئے؟ کہ کام کچھ ایسا تھا کہ مجھے آنا پڑا. اچھا آپ آئے, جی فرمائیں. کہ رشتے کے لیے آئے. کس کے رشتے کے لیے آئے؟ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے رشتے کے لیے آئے. علامہ اظہر حسن زیدی نے 2 جملے یہاں پر لکھے, میں پڑھ دوں. وہ کہتے ہیں کہ جناب اعظام نے کہا وہی علی جو رسول کے داماد ہے. کنفرم کیا پہلے, وہی علی جو رسول کے داماد ہے. کہا ہاں وہی علی جو رسول کے داماد ہے. اپنی جگہ سے اٹھے, گھر میں گئے. علامہ اظہر حسن زیدی نے لکھا اپنی جگہ سے اٹھے, گھر میں گئے, اپنی زوجہ سے کہا 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو. 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو. بیوی پوچھتی ہے کیوں؟ کہا ایک نعمت ملی ہے. کہا بتاؤ. کہا نہیں, یہ وہ نعمت ہے کہ پہلے شکرانہ پھر تذکرہ نعمت. غور ہی نہیں کر رہے, پہلے شکرانہ پھر تذکرہ نعمت ہوگا. 2 رکعت نماز پڑھی. کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے. کس سے؟ کب ہمارے شرف کے بھائی, توجہ, ہمارے شرف میں بھائی, اگر جملہ پہنچے تو بتائیے گا. جناب ام المنین کے والد والدہ سے کہتے ہیں ہمارے شرف میں 4 چاند لگ گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا کل تک جو رسول کا داماد تھا وہ ہمارا ہوگا. اچھا ہی نہیں کر رہے. کل تک جو رسول کا داماد تھا وہ ہمارا ہوگا. اچھا رکیے, بیٹی سے پوچھ کے آتی ہوں. آپ چاہے جیسے سنیے, دل خوش ہو جائے بولیے گا, آنکھ نم ہو جائے رو لیجئے گا, کوئی مشکل نہیں, مگر روایت سنیے. ماں گئی جناب ام المنین جناب فاطمہ کلابیہ کے پاس. جانے کے بعد کہا بیٹی رشتہ آیا ہے. شریف گھرانوں کی بچیاں سر جھکا کے خاموش ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں. اگر رشتے کی بات ہوتی ہے شریف گھرانوں کی بچیاں سر جھکا کے خاموش ہو جاتی ہیں. جناب ام المنین فاطمہ کلابیہ بھی سر جھکا کے خاموش ہو گئی. ماں نے کہا بیٹا رشتہ آیا ہے. جناب ام المنین نے ایک جملہ کہا جو علامہ اظہر حسن زیدی نے لکھا, ماں آپ جیسا چاہیں, بابا جیسا چاہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بس اتنا بتا دیں کہاں سے آیا. ماں نے کہا بیٹا علی کا رشتہ. کہا کون علی؟ کہا جو رسول کے داماد تھے. روایت کہتی ہے ام المنین کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے. توجہ, آنکھ سے. ماں نے کہا بیٹا اگر نہیں قبول ہے تو کہا نہیں ماں, رات میں نے خواب دیکھا تھا, تعبیر مل گئی. توجہ, رات میں نے خواب دیکھا تھا,
تعبیر مل گئی. بیٹا کیا خواب دیکھا تھا؟ کہا میں صبح سے پریشان تھی, اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ بیٹا خواب کیا دیکھا؟ سننا, اگر دل خوش ہو تو بتانا. آنکھ سے آنسو نکلے, ہاتھ اٹھا رہے, یہی شرف قبولیت ہوگی جشن کی. کیا خواب دیکھا؟ کہا ماں آج رات میں نے خواب دیکھا کہ خود بی بی سیدہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا رہی ہے. کیا سنا؟ خود بی بی سیدہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا رہی ہے. ماں میں صبح سے پریشان تھی, اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی, اس خواب کی تعبیر کیا ہو گئی. اب پتا چل گیا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں علی کے گھر جاؤں گی. ایک بات تو طے ہو گئی کہ عباس کی آمد میں جتنا علی کا ہاتھ ہے اتنا سیدہ کا ہاتھ. جشن لگنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب ایک جملہ اور کہوں اور تاکہ بات رہ نہ جائے, لہذا یہ بات کا جملہ تھا, میں پہلے چھوٹا سا جملہ ہے بعد میں نکل جائے گا. قبلہ ایک لفظ بولی جاتی ہے اور سچ بولی جاتی ہے. جناب عباس امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے, کوئی شک کی بات نہیں ہے, یہ بالکل سچی بات ہے. ماں الگ ہے, باپ ایک ہے, دونوں کے باپ ایک ہے, ماں الگ ہے. لیکن ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں لفظ سوتیلے میں ذرا سا دوری بنتی ہے. نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں جیسے ہی سوتیلا کہہ دیا تو تھوڑی سی دوری بنتی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ عباس اور حسین سائے کی طرح ہے. ارے بھائی کیا سننا ہے؟ عباس اور حسین سائے کی طرح ہے, دوری ہے ہی نہیں ہے, لیکن لفظ سوتیلا استعمال ہوتا ہے. اس سوتیلے پن کو جناب سیدہ نے اپنے ایک جملے سے ختم کر دیا, عباس میرا بیٹا ہے. کیا سنا آپ نے؟ صلوات بآواز بلند. جناب سیدہ نے اس لفظ سوتیلے پن کو ختم کر دیا. اب جب میں کہہ رہی ہوں میرا بیٹا ہے تو کوئی یہ نہ کہے عباس حسین کا سوتیلا بھائی ہے. صلوات بآواز بلند. غور فرمایا آپ نے؟ اب بس اب ہو گیا. جناب ام المنین در علی پر آ گئی. غور فرما رہے. اور ہمیشہ کی ایک پاکیزہ حیات جناب ام المنین کے پاس ہے, لیکن یہ پاکیزہ حیات اطاعت کی وجہ سے آئی ہے. بیوی بن کے آئی تھی نا. بلکہ ایک جملہ جناب ام المنین کے لیے کہہ دوں, علی کی زندگی میں اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا. علی کی زندگی میں سیدہ کے بعد اگر کوئی علی کے دل کی ڈھارس بنا ہے تو اسے ام المنین کہتے ہیں. در پہ بیٹھ گئی, سنتے رہیے گا, در پہ بیٹھ گئی. نئی نویلی دلہن دروازے پہ تو بیٹھتی نہیں ہے. جناب ام المنین بیٹھ گئی. سارے علماء لکھتے ہیں کہ دہلیز کا بوسہ دیا, دہلیز کا بوسہ دیا. جناب ام المنین نے در بطول و علی پر آنے کا طریقہ بتایا. سننا ہے, در علی و بطول پر آنے کا طریقہ بتایا.
کہ اس دروازے پر ایسے ہی مت چلے آنا، چوم کے آنا، بوسہ دے کے آنا تو بڑے بن جاؤ گے۔ شرف بتاؤں، جیسے ہی دروازے پر پہنچی امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم، عصمت کبریٰ کے ماہتاب و آفتاب، بی بی کے استقبال کے لیے آئے اور ماں کہہ کے سلام کیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ بی بی کے استقبال کے لیے آئے، ماں کہہ کے سلام کیا۔ جیسے ہی ماں کہہ کے سلام کیا، بی بی نے کہا شہزادو ہاتھ جوڑتی ہوں، ماں نہ کہنا، کنیز بن کے آئی ہوں، تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں۔ بس عزیزان گرامی، جس زوجہ کا، جس بیوی کا، جس ماں کا یہ ایثار ہوگا، اس کا بیٹا جب پیدا ہوگا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے عباس ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ سرکار باب الحوائج اس دنیا میں تشریف لے آئے، شب تھی نا، میں نے چاہا جتنی دیر پڑھوں سرکار پر پڑھوں۔ سرکار باب الحوائج اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جملہ سنیے، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، سبھی کی ہاں ولادت ہوتی ہے، اور اگر کسی کی گود آباد نہیں ہے تو پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں اس کی گود کو بھر دے، اور اس شخص کو جس کا ہاتھ اٹھا ہو اولاد کے لیے پروردگار اس کا دامن امید بھر دے۔ پروردگار اگر کوئی بے اولاد ہے تو باب الحوائج جناب عباس کے صدقے میں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما۔ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سب کے یہاں تو ولادت ہوئی ہے نا، مولانا صاحب تشریف لے آئیں، بچے کے کان میں اذان اور اقامت دیجئے۔ بعض افراد خود ہی اذان اور اقامت دے لیتے ہیں جو صحیح دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ مولانا صاحب آ جائیں اور اذان اور اقامت، تاکہ جو بچے کے کان میں پہلا جملہ جائے وہ ذرا سا سلیقے کا ہو۔ تو عالم آئے گا تو وہ تمام مخارج کے اعتبار سے اذان اور اقامت جو صحیح ہوگی وہ ایک عالم آئے گا اور دے کر جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ رہا کیجئے، علماء کا سپورٹ کیا کیجئے، علماء کا احترام کیا کیجئے، تاکہ جو چیز پہنچے وہ صحیح پہنچ جائے۔ علماء سے دوری کے اندر فائدہ نہیں ہے، علماء سے قربت کے اندر فائدہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب سنیے، ہر ماں باپ کی تمنا ہے، اچھا مثال کے طور پر، مثال معاف کیجئے گا قبلہ، مثلا قبلہ محمد حسن صاحب یہاں موجود ہیں اور آپ کیا ولادت ہو گئی، اتفاق سے کوئی بزرگ عالم دین مثلا کسی مرجع وقت کا وکیل آیا ہوا ہے کسی اتفاق سے آپ کے شہر میں، تو ہوگا کہ یار اگر یہ مولانا صاحب آ کے بچے کے کان میں اذان اور اقامت دے دے تو کیا کہنا۔ لیکن یہی آپ کا بچہ اگر قم اور نجف میں پیدا ہو تو کوشش ہوگی اگر کوئی مرجع کان میں اذان اور اقامت کہہ دے تو یقیناً بچہ عالم ہو جائے گا۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، ہر آدمی کی یہی خواہش ہے نا کہ اچھے سے اچھی شخصیت آئے اور کان میں اذان و اقامت دے۔ اللہ نے فضیلت عباس اس دنیا میں آئے تو دائنے کان میں اذان علی نے دی، اقامت علی نے دی۔ غور ہی نہیں کر رہے، ارے پوری دنیا جس کا نام لے کر مومن بنتی ہے وہ امیر المومنین عباس کے کان میں اذان اور اقامت کا۔ اذان اور اقامت ہو گئی، مگر ہے تو علی کا بیٹا۔ سنیے، روح تازہ ہو تو بتائیے گا، اذان اور اقامت ہو گئی، باپ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہے تو علی کا بیٹا، آنکھ کھولتا ہی نہیں، آنکھ کھولتا ہی نہیں۔ جناب ام البنین نے کہا حضور سرکار میرے والی و وارث بچہ آنکھ کیوں نہیں کھولتا؟ کہا یہ اس لیے نہیں کھولتا کہ میرا بیٹا ہے۔ آپ کو بھائی یہ جگہ خالی ہو جائے تو بھر دیجئے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ کام اپنے آپ کر لیا کیجئے، بالکل ہماری مثال پانی کی طرح سے ہونی چاہیے۔ ایک گلاس نکال لو مٹکے سے پانی،
تو اتنی جگہ خالی نہیں رہتی ہے، دوسرا پانی فوراً بھر دیتا ہے، پھر لیول ہو جاتا ہے. یہی حال آپ کی بھی ہونی چاہیے. مجمع کوئی دیکھیے ضرورت کے تحت لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مشکل نہیں ہے، کوئی جائے فوراً آپ آگے آ کے اس جگہ کو فوری طور پہ بھر دیجیے، جگہ خالی مت رکھیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ اس لیے نہیں آنکھ کھولتا کہ میرا بیٹا ہے. سرکار آپ کا بیٹا ہے تو آنکھ نہیں کھولے گا؟ کہا کھولے گا. کہا کیوں؟ کہ میں نے بھی تب تک آنکھ نہیں کھولی تھی جب تک رسول نہیں آئے تھے. جب تک رسول نہیں آئے تب تک میں نے آنکھ نہیں کھولی، اس لیے کہ میں رسول کے لیے آیا تھا. جڑے جڑے جڑے، اس لیے کہ میں رسول کے لیے آیا تھا. یہ آنکھ تب تک نہیں کھولے گا جب تک حسین نہ آئے، اس لیے کہ یہ حسین کے لیے آیا ہے. صلوات بآواز بلند. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا امام حسین آئے، ہاتھ کو پھیلایا. نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے. اگر یہ جملہ نہیں پہنچا، دیکھیے 40 منٹ سے زیادہ کی گفتگو ہو گئی ہے، 40 منٹ، اور اگر یہ جملہ نہیں پہنچا تو 40 منٹ میں کچھ نہیں پہنچا. آنکھ بند ہے، حسین آئے، ہاتھ پھیلایا. ساری روایتوں نے یہی لکھا، جناب عباس فوراً ہاتھ پھیلا کے حسین کی طرف چلے گئے. غور ہی نہیں کر رہے، آپ غور ہی نہیں کر رہے. آنکھ بند تھی تو پتا کیسے چلا کہ حسین آئے؟ نہیں غور ہی نہیں کر رہے صاحب. آنکھ بند تھی تو پتا کیسے چلا؟ پتا چلا عباس کو حسین کی خوشبو پہلے سے معلوم تھی. خوشبو محسوس کی، میرا آقا آ گیا، آنکھ کھول دی. احساس دیکھ رہے ہیں، احساس جناب عباس کا. حسین نے گود میں لیا. غور فرما رہے ہیں، نام عباس رکھا گیا. اب اس کی بھی بہت سی وضاحتیں ہیں. اس نام کو رکھ کے علی نے بتا دیا کہ میرا بیٹا دلیر ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، غازی ہے. غور فرما. اب پروان چڑھنے لگے. ایک لفظ اور کہوں، جتنا اچھا اور عصمتی ماحول جناب عباس کو ملا، کائنات میں کسی بچے کو اتنا اچھا ماحول نہیں ملا. پرورش کرنے والوں میں 3 تو معصوم ہیں. آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں. 3 تو معصوم ہیں، مولا کائنات امام حسن اور امام حسین. 2 وہ ہیں جناب زینب اور جناب ام کلثوم. میں اپنی زبان سے غیر معصومہ نہیں کہوں گا. دیکھیں عصمت کے مدارج ہیں. عصمت کبریٰ پر چہادہ معصومین فائز ہیں، عصمت صغریٰ ہے، عصمت صغریٰ پر جناب زہرا کو، جناب زینب کو رکھا جائے گا اور ہیں. آپ کہیں گے صاحب دلیل کیا ہے؟ ایک جملے میں کہتا ہوں، اور اگر دلیل پہنچے جناب زینب کے عصمت صغریٰ کی تو بتا دیجئے گا. بس دلیل یہ ہے کہ انہیں ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے. توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں، توجہ ہی نہیں کیا آپ نے. انہیں ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے. زہرا کس؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ. یہ دیکھیے، یہ ذہن میں رہے، عصمت صغریٰ، عصمت کبریٰ. جناب سیدہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، جناب زینب عصمت صغریٰ پر فائز ہیں. دوسری دلیل دوں، عصمت صغریٰ پر فائز ہے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں بات بڑھاؤں گا نہیں ورنہ بڑھتی بڑھتی چلی جائے گی. قبلہ آپ کی انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ علماء اخلاق نے بہت سے اسباب لکھے ہیں، ان میں سے ایک سبب ہے جہالت. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ایک انسان، اللہ نے عقل جیسی دولت دی ہے، اس کے بعد بھی انسان گناہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے گناہ؟ علماء اخلاق نے کئی وجوہات، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ کئی وجوہات، کبھی موقع رہے گا تو وہ کئی وجوہات بیان کریں گے. آج صرف
ایک وجہ جہالت انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. کس چیز کی جہالت؟ اس گناہ کے اثر کی جہالت. مثلا آپ پیاسے ہیں، جلدی سے 1 منٹ میں بات کو تمام کروں یہ والی. آپ پیاسے ہیں، سڑک سے گزریے، مئی جون کا مہینہ ہے، زبردست گرمی ہے، آپ کی زبان تالو سے چپکی جا رہی ہے، پانی نہیں ہے. آپ کے پاس ایک گلاس ہے، مگر وہ گلاس دیکھ کر پیاس تھوڑی بجھے گی. بجھ جائے گی گلاس دیکھ کے پیاس؟ پانی لینا پڑے گا. پانی ہے ہی نہیں، پانی اویلیبل ہی نہیں ہے. زبان تالو سے چپک گئی. اب یہ ہے کہ پیاس کی شدت سے لڑکھڑا کے زمین پہ گر جاؤ گے. اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک نالا بہ رہا ہے، بہترین، اس کے اندر سے کالا کالا پانی. طبیعت خوش ہو گئی، ہاں اب تو میری پیاس بجھ جائے گی. ہوگا؟ میں نے کہا پیاسے ہو ذرا ایک گلاس نکالو، گلاس تو ہے، پی لو. ہر آدمی کہہ رہا سب منڈی لا رہے ہیں، نہیں پیئیں گے. کیوں نہیں پیئیں گے بھائی؟ پیاس لگی ہے، پی لو. کہا نہیں پیئیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے. آپ اس کے غلاظت کو جانتے ہیں. اگر نہ جانتے تو پیتے، جانتے ہیں اس لیے نہیں پیئیں گے. ہم جھوٹ کی غلاظت کو نہیں جانتے اس لیے بولتے ہیں، غیبت کی غلاظت کو نہیں جانتے اس لیے کرتے ہیں، چغل خوری کی غلاظت کو نہیں جانتے اس لیے کرتے ہیں. غور فرما رہے ہیں؟ یا اور بقیہ جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں ان کی غلاظتوں کو نہیں جانتے ہیں اس لیے بولتے ہیں، کرتے ہیں. لیکن اس گندے پانی کی غلاظت کو جانتے ہیں، مر جائیں گے نہیں پیئیں گے. اب سمجھ میں آیا اہل بیت گناہ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے کہ اختیار نہیں تھا گناہ کا، وہ ان غلاظتوں کو جانتے تھے. تو بس میں ادھر نہیں جاتا. علماء اخلاق نے کیا لکھا؟ جہالت جہالت جہالت، میں دلیل دے رہا ہوں، جہالت انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. لیکن جو بھی عالمہ غیر معلمہ ہو وہ تمام گناہوں کے اثر کو جانتی ہے. تو جناب زینب، میں نے کہا ثانیہ زہرا کہہ دیا، ساری بات ختم ہو گئی. اچھا، ہمارا دعویٰ ایک اور ہے کہ جناب حوا سے لے کر جناب مریم تک جتنی مقدس بیویاں ہیں سب کنیز سیدہ ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے، سن لیجئے، ہے عقیدہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. عقیدہ ہے جناب حوا سے لے کر جناب مریم تک جتنی مقدس بیویاں ہیں سب کنیز سیدہ ہے. حوا سے لے کے مریم تک جتنی مقدس بیویاں ہیں غیر معصوم تھی، غیر معصوم تھی. حوا غیر معصوم تھی یا مریم غیر معصوم تھی؟ جناب سارہ، جناب